میرے ماں اور میری بہنوں، اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم اتیاچار کرتا ہے، آپ یہ نہ کہو کہ ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے معاف کر دیجئے، آپ ان کے سامنے گڑ گڑائیے مت، ان کا مقابلہ کیجئے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ میری سماج کی بیٹیوں، آپ کی کانوں تک میری آواز پہنچے۔ جس دن سے آپ نے کمزور ماننا، محسوس کرنا اپنے آپ کو شروع کیا ہے، اسی دن سے آپ کے اوپر ظلم بڑھ گئے۔ عورتیں کمزور نہیں ہوتی، میری ماں اور میری بہنیں، آپ کمزور نہیں ہے۔ کوئی لڑکا سماج کے اندر آپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ توڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم اور مقام بنایا، مقام دیا عورت کو، وومن کو۔ میرے نوجوانوں، ان کا عزت کرنا سیکھو۔ عورتیں کمزور نہیں ہوتی۔ ویدوں کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ نے کہا کہ اس دھرتی پر خیر متاع دنیا کی تمام چیزوں میں بہترین چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ ہو از نیک عورت؟ کون نیک عورت ہے؟ جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، جو اللہ کے احکام کو پورے کریں، جو اپنے گھر کے ذمہ داری کو کمپلیٹ کرے، پورا کرے، اس کو بہترین عورت کہا جاتا ہے۔ جو اپنی عزت و آبرو کی رکشا کرے، اپنے شوہر کے لیے ان کے تمام لوازمات کو، ضروریات کو پوری کرے۔ یہ صرف ذمہ داری عورت پر عائد نہیں ہوتی، مرد کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ آئی ایم مرد، الرجال قوامون علی النساء، آئی ایم اے کنگ آف وومن۔ آپ طاقتور ہیں تو آپ ماریں گے۔ ناٹ الاؤڈ ٹو بی وائلنٹ آن when the any kind of women، کسی بھی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی آپ کو اجازت اور پرمیشن نہیں دی۔ ہندوستان کے سمویدھان اٹھا کر دیکھ لو، وہاں پر اجازت نہیں ہے، وہاں پر ایکوالٹی دی گئی ہے، وہاں پر برابری دی گئی ہے۔ عورت کو چھوا چھوت کی نظر سے دیکھنے والوں، عورت کو ناپاک سمجھنے والوں، عورت کو عیاشی کی چیز سمجھنے والوں، ایک منتر گشلوک پڑھ لینا، دھے پشوستے مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشلپ کو۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ خیال ہے کہ عورت اس دھرتی پر نازک ہوتی، ہم ان کو ڈرا کر، ہم ان کے سر پر، ہم ان کے چہرے پر ایسیڈ پھینک کر، ہم اپنی دادا گیری کر دکھا کر، تانا شاہی دکھا کر اور اپنی دبنگئی دکھا کر ہم ان کی عزت کو لوٹ لیں گے۔ میری سماج کی بیٹیوں، آپ کی کانوں تک میری آواز پہنچے تو آپ کی اس بھارت نہیں، پوری دنیا کے اندر ایک تاریخ رہی ہے۔ آپ نے ظالم انگریز کو دھول چٹوایا ہے۔ آپ جائیے تاریخ صحابیات کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ ایک موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور اما عائشہ بھی وہاں پر تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ 4 ظالم مشرک پہنچتے، ان کے پاس کوئی چیز، کوئی ہتھیار نہیں تھے ان کے مقابلے کے لیے، صرف جس خیمے میں تھے اس خیمے کا کھوٹا تھا۔ انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ عائشہ آؤ میدان میں، ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ عورتیں کمزور نہیں ہوتی، میری ماں اور میری بہنیں، آپ کمزور نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ کو، آپ کی طاقت کو آپ کے اندر رکھا ہے، آپ اس کو باہر کرنا۔ اگر کوئی لڑکا سماج کے اندر آپ کے ہاتھ کو پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ توڑ سکتے ہیں۔ سیلف ڈیفنس کے طور پر آپ کو بھارت کا آئین اس کی اجازت دیتا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ کہہ رہے بھارت کے آئین اس کی اجازت دیتا۔ بھارت کے آئین نہیں، ایشور کا سمویدھان بھی آپ کو اجازت دیتا ہے، بلکہ اس دھرتی کے انسانوں کو، مانو جاتی کو، ہیومن چیریٹیبل ہے نا، ہیومن مینس ہیومنٹی، انسانیت کے لیے بنایا گیا، اور انسانیت کا بڑا مقام اللہ کی نظر میں ہے، ہندوستان کے اس دھرتی کے، ہندوستان کے اس قانون کے نظر میں۔ میرے ماں اور میری بہنوں، اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم اتیاچار کرتا ہے، آپ یہ نہ کہو کہ ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے معاف کر دیجئے، آپ ان کے سامنے گڑ گڑائیے مت، ان کا مقابلہ کیجئے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ ان کے گریبان پکڑ کر آپ جیل کے سلاخوں کے اندر ان کو ڈال سکتے۔ جس دن سے آپ نے کمزور ماننا، محسوس کرنا اپنے آپ کو شروع کیا ہے، اسی دن سے آپ کے اوپر ظلم بڑھ گئے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ طاقتور نہیں ہے تو آپ بھی مریم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو۔ آپ اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا ظالم کو
लोहे के चना चबवाने पर मजबूर किया। कौन थी वो? हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। उन्होंने जालिम के फिरौन के पसीने छुटवा दिए, लेकिन उन्होंने अपने सर को नहीं झुकाया और अपनी बहादुरी उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दी। उठाइए तारीख, सीरत के अंदर ये बातें लिखी गई। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सर से पैर तक 90 जख्म आते, लेकिन वह हार नहीं मानती है। उठाइए तारीख, बीबी सुमैया की जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती है। रानी लक्ष्मीबाई कौन है? इस देश की एक बहुत बड़ी निडर वुमन विंग की एक बहुत बड़ी लीडर, बहुत बड़ी बहादुर औरत है, जिनका नाम तारीख के अंदर हम सुनते हैं, लेकिन तारीख में उनका नाम नहीं बल्कि उनके काम की वजह से उनके नाम। आप कमजोर नहीं है मेरे भाइयों, औरत का बहुत बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। बहुत आसानी से मार देते हैं उनको। गुलनाज के साथ जो हादसा हुआ, बहन मनीषा के साथ जो हादसा हुआ, आई हैव बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि वो हाथरस के अंदर बहन मनीषा थी तो वो मर गई, चलो वो हिंदू थी। नो, इसकी इजाजत नहीं। अधे पश्चिमो परिसंतरण पादको हर माते कौशल पको। अपनी थोड़ी इच्छा और ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम सब ये हरकत करते। साफी करने वालों, बिहार के, मैं यहाँ के बिहार के मैनेजमेंट, बिहार के सरकार से, बिहार के इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से, बिहार के प्रशासन से अब्दुल्ला सवाल करता, गुलनाज ने कौन सी गलती की थी? अगर गुलनाज के साथ ज्यादती की गई तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ उनका कानूनी फंडामेंटल राइट है। संविधान के अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हर इंसान की जिंदगी की रक्षा करना, मर्द हो कि औरत हो। आर्टिकल 21 दफा 21 हिंदुस्तान के संविधान का, उसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। उसकी आजादी से उसको कोई महरूम नहीं कर सकता। गुलनाज को उसकी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल उसकी प्रोटेक्शन नहीं की गई। कौन है मुजरिम? बहन मनीषा के साथ इंसाफ नहीं हुआ। कौन है मुजरिम? इस्लाह मुआशरा का जलसा है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिन ब दिन ये मामलात बढ़ रहे। जवानों, आपकी जवानी समाज की बहू बेटी की इज्जत लूटने के लिए नहीं है, आपकी जवानी उनकी रक्षा करने के लिए। समाज की अगर कोई बच्ची है वो हमारी बहन सम्मान। अगर आपके दिल में कोई बात है तो उनके गार्जियन से बात कीजिए या उनसे खुद जाकर बात कीजिए। शैतानी हरकत मत कीजिए। समाज की बहू बेटियों को, उनकी इज्जत को इस तरीके से बाजारों में नीलाम मत कीजिए। ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं मेरे भाइयों जो मंजर आम पर नहीं आता। बताइए क्या बीता होगा, क्या गुनाह था मनीषा का और गुलनाज का, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का क्या गुनाह था, निर्भया का। निर्भया के वाकयात को याद करके उनसे भी ज्यादा खतरनाक वाकयात हमारे इलाके के अंदर अभी कुछ दिनों पहले पेश आए।